موضوع آج کا ہمارا یہ ہے کہ کیا واقعی امام حسین علیہ السلام کو شیعہ نے شہید کیا تھا؟ اس پہ دیکھیں، کوفہ جو ہے، کوفہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ کے سارے لوگ وہ شیعہ ہوں گے۔ کوفہ پر جو اس کوفہ کا علاقہ یہ ایک فوجی چھاونی تھی، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا اپنے زمانے میں، اور بعد میں امیہ کے زمانے میں، یعنی آپ یہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر ایسے لوگوں کی حکومت یہاں پہ رہتی ہے کہ جو واقعہ کربلا سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے اہل البیت کے اوپر بہت ظلم کیا، اور یہاں پر چن چن کر اہل البیت کا خاتمہ کیا گیا، شہید کیا گیا۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، واقعہ کربلا سے پہلے عبید اللہ بن زیاد وہ یہاں پر گورنر رہ چکا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد نے حجر بن عدی کے ساتھ کیا ہوا۔ امام علی علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں، جو سرکردہ افراد ہیں اس علاقے پر، جن کے تحت یعنی بہت سارے لوگ ہیں اور جو قبیلوں کے سردار ہیں، انہیں شہید کیا گیا، چن چن کے مارا گیا۔ حجر بن عدی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور واقعہ کربلا سے پہلے ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا گیا، میسم التمار ان کو شہید کیا گیا۔ یعنی ان تمام افراد کو کہ جو یہاں پر شیعان علی ہیں، یا تو انہیں قتل کیا گیا یا انہیں کرفیو لگا کر گھروں میں قید کر دیا گیا۔ جن لوگوں کو قید کیا گیا، سلیمان بن سرد الخزاعی صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے بخاری مسلم نے روایتیں لی ہیں، اور یہ وہاں پر ان کو قید کیا گیا، سلیمان بن سرد الخزاعی کو۔ انہوں نے خطوط بھی لکھے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ایک پوری تحریک برپا کی توابون کے نام سے، اور اسی میں یہ شہید ہو گئے۔ تو ان کو قید کیا گیا۔ اسی طرح المختار بن ابی عبید الثقفی، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو جو وہ لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے تھے، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، اور دوسرے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، خاموش کر دیا گیا، لوگوں کو خرید لیا گیا۔ اب میدان بالکل صاف تھا، وہاں پر شیعہ موجود نہیں تھے اس طرح کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ جو بلانے والے ہیں یا جو شہید کرنے والے ہیں، جو تیر چلانے والے ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں۔ تو وہ لوگ شیعہ نہیں تھے۔ وہ لوگ معروف معنوں میں اگر انہیں دیکھیں تو ان میں عمر بن سعد بن ابی وقاص جیسا بندہ، جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، یعنی صحابہ کے بیٹے تھے اس کے اندر۔ شمر بن ذوالجوشن، یہ ذوالجوشن صحابی ہیں، اور شمر کو تابعی لکھا ہے محدثین نے، شمر کو محدثین نے تابعی لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب، جو ہمارے ہاں کچھ لوگ انہیں محب اہل البیت سمجھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو سانحہ کربلا لکھی ہے، شمر بن ذوالجوشن کی تعریف کی ہے۔ تو میں تو سمجھتا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب وہ صرف معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے وہ یعنی نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن وہ تو شمر بن ذوالجوشن کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں، یعنی اس کو ایک منفی چیز میں شمار کرتے ہیں کہ کچھ لوگ شمر کے اوپر بھی لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، یزید پہ بھی لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شمر تو مستحق ہے لعنت کا، یزید تو مستحق ہے لعنت کا، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر طعن کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجیے یہ تعریف کس درجے کی ہے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کے جو حامی افراد ہیں، جنہیں شیعان علی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کوفہ میں ان کا بالکل صفایا کیا جا چکا تھا، بالکل ان کا خاتمہ کیا جا چکا تھا، اور جو غنڈے اور بدماش لوگ تھے، حکومت کی سرپرستی ان کو حاصل تھی۔ عبید اللہ بن زیاد جیسا جو بندہ ہے لعین، وہ وہاں پر گورنر ہے، وہ آ چکا تھا۔ اب کوفہ کے اندر ان لوگوں کا یعنی وہی لوگ بچے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے اور ناصبی تھے۔ جو مخالف گروہ ہیں ان کے جو نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کتنا بڑا گروہ ہے: حسین بن نمیر، محمد بن اشعث بن قیس، قیس بن اشعث بن قیس، عمر بن سعد بن ابی وقاص، شمر بن ذوالجوشن، سنان بن انس الایادی، کثیر بن شہاب، قعقاع بن شور الزہری، خالد بن عرفہ، ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری، یزید بن الحارث، حجار بن عبد، بکر بن حمران الاحمری، اور خوارج کا پورا طبقہ۔ یہ خوارج بھی وہ لوگ ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، اہل البیت کے مخالف ہیں، پورا طبقہ خوارج کا موجود ہے۔ اور دوسری جانب جو حامی ہیں امام علی علیہ السلام کے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ سلیمان بن سرد الخزاعی، مختار بن ابی عبید الثقفی، مسلم بن عوسجہ، ہانی بن عروہ، میسم التمار، اسبغ بن نباتہ۔ ہانی بن عروہ اور میسم التمار، اور ان کو دیکھیں شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ سلیمان بن سرد الخزاعی، مختار، یہ لوگ جیل میں ڈال دیے گئے۔ باقی جو مسلم بن عوسجہ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو حامی گروہ یہ بہت کم افراد ہے وہاں پر موجود ہیں۔ جو اکثر جو طبقہ ہے جو خوارج کا ہے یا نواسب کا ہے اور یزیدی ٹولہ، وہ اکثریت میں ہے وہاں پہ کوفہ کے اندر۔
تو قاتلین امام حسین علیہ السلام ٹاپ کے اوپر یزید ہے. اب مجھے بتائیں یزید شیعہ تھا؟ یزید کب شیعہ رہا ہے؟ یزید کا تعلق کب شیعہ نے علی کے ساتھ رہا؟ وہ تو ناصبی ہے، اموی ہے، ناصبی ہے وہ. تو اس لیے یہ ایک جھوٹ ہے، من گڑت بات. عبید اللہ ابن زیاد کا کیا تعلق رہا ہے شیعہ علی کے ساتھ؟ اس کا جو باب ہے زیاد ابن ابی، وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن وہ بعد میں وہ منافق تھا، وہ الگ ہو گیا زیاد ابن ابی. تو عبید اللہ ابن زیاد تو اس نے تو کبھی بھی شیعہ علی میں وقت نہیں گزارا. یہ لعین ہے، اس نے حکم دیا تھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا، بلکہ یزید نے دیا اور پھر اس نے آگے نافذ کرایا. تیسرا جو ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص، ایک لمحے کے لیے مجھے بتا دیں کہ وہ شیعہ علی میں سے رہا ہے؟ کبھی نہیں رہا. بلکہ ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیعہ علی میں سے نہیں رہے. وہ امام علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں جو جنگ ہوئی ہے، بلکہ جتنی بھی جو جنگیں ہوئی ہیں، سعد بن ابی وقاص سائڈ پہ ہو گئے تھے. بلکہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد والرقائق کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7432. اس میں یہ موجود ہے کہ جب یہ آتا ہے، اب سعد بن ابی وقاص اس موقع پر اپنے اونٹوں میں تھے اور یعنی چارہ وغیرہ دے رہے ہوں گے. تو یہ جیسے ہی آتا ہے، سوار تھا، سعد بن ابی وقاص نے کہا میں اس سوار سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس نے اتر کے کہا کہ بابا سب لوگ تو خلافت کے معاملے میں لڑ رہے ہیں حکومت کے، اور آپ یہاں پر مویشیوں کو چارہ کھلا رہے ہیں، آپ مویشی سنبھال لیں، آپ بھی جائیں اور اپنا حصہ مانگیں. تو سعد بن ابی وقاص نے اسے کہا کہ بدبخت آدمی، تو یہ اس کو سینے پہ ضرب لگائے اور کہا کہ خاموش ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، مالدار ہو، اور ایک گوشے میں ہو، یعنی فتنے کے وقت میں ایک گوشے میں بیٹھ جائے. تو یہ کب شیعہ رہا عمر بن سعد بن ابی وقاص؟ عمر بن سعد یہ شیعہ علی میں سے نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی فرد وہ شیعہ علی میں سے نہیں ہے. آپ آگے سب کا مطالعہ کر لیں، جتنے بھی ہیں یعنی حرملہ بن کاہل الاسدی یہ ملعون، یہ شیعہ علی میں سے نہیں رہا ہے. شبز بن ربیعی، حجار بن ابجر، اسی طرح زرع بن شریک التمیمی، سنان بن انس، خول بن یزید الاصبحی، تو یہ سارے وہ ملعون ہیں کہ جو اس وقت میں نواسب تھے اور خوارج میں سے تھے. اس پر تفصیلاً ان کے نسب نامے کے اوپر جو ان کے شجرہ نسب ہے ان سب کا، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قاتلین حسین ان کا جو شجرہ نسب ہے کہ یہ کس شجرے کے لوگ تھے، یعنی ایسے لوگ کہ جو ایسے بدبخت کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا، قتل کیا، ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کتنا برا ہے. ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں ایک شعر لکھا ہے. ابن عبد البر نے کہا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، وہ امت جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا، وہ ان کے دادا کی شفاعت یوم حساب کے دن اس کی امید رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف ہمارے کندھوں کے اوپر ہمارے اس امت کے علماء، اس امت کے جو مفتیان ہیں، جو محققین ہیں، ان کے کندھوں کے اوپر اہل البیت علیہ السلام کا قرض ہے، عامت الناس کے اوپر کندھوں پہ قرض ہے کہ بھائی جو ان کے حقوق ہیں اسے تو بیان کریں. کہ تاریخ کے اندر اس امت نے جو ان کا حقوق نہیں دیا، اہل البیت کے حقوق کو غصب کیا، ان کو شہید کیا، تو اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس گناہ کو اپنے اوپر سے ہٹائیں. اور وہ اسی طریقے پہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے بیان کردہ روایات اسے بیان کریں، ان کے علوم کو آگے پہنچائیں، اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں سے، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور اہل البیت پہ ظلم کیا، ان کے قاتلین ظالمین کے چہروں کے اوپر جو نقاب ہے ان کو ہٹائیں. یہ ہمارا فرض ہے اس امت کے عالم کے اوپر، مفتی کے اوپر، محقق کے اوپر. یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جو کتابوں کو کھنگالے اور لوگوں کے سامنے لے کر آئے حقائق کو کہ دیکھو یہ جن کو تم تابعی اور کیا سے کیا کہتے ہو. آج تو لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ملعون لعین کو، شمر کو. میں نے ڈاکٹر اسرار کا حوالہ آپ کے سامنے دیا. اس کے اوپر یعنی ان کے لیے ایک حمایت رکھتے ہیں. تو ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. یہ امت کے اوپر قرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.